السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ چل رہی ہے، اور اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ اب ان کا مسیحا دجال آنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہر حد کو پار کر چکے ہیں اور مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، جو ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی اسی کو پھر سے بنانا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں کیا اتہاس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آنے والا ہے، اور حضور سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو نشانیاں بتلائی تھیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی، یعنی جو سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنایا تھا، تعمیر کر دیا جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں یہ یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، جس پر اپنے مسیحا یعنی جس کو کہتے ہیں دجال، اس کو بٹھا کر پوری دنیا پر راج کریں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کریں گے۔ اسرائیل آج پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ان کا یہ خاص ٹارگیٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنا ہیکل سلیمانی کو بنا کر رہیں گے۔ اس کے پیچھے پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ آج وہ فلسطین کو مٹانا چاہتے ہیں اور اپنا تھرڈ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا مطلب ان کا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان یہودیوں کو نیست و نابود کرے گا جلد ہی۔ میرے مسلم بھائیوں، یہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں۔ آج تک دشمن ہمیں مٹانا چاہتا ہے، لیکن ہم مٹ نہیں پائے ہیں، کیونکہ ہم اسلامی ہیں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہیں اسرائیل یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تو یہ اسرائیلی بچ بچ کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے انہیں اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر کار جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دی تھی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے میں لگے، اور انہوں نے اس دیش کو لوٹ کر جیسے ہندوستان کو کھایا ایسی اسی کو کھانے لگے۔ ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا۔ ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد یہ فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ یہ فلسطینی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے ہی رہیں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد حضرت امام مہدی کو اس دنیا میں بھیج دے، اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے مسیحا ہیں، ہماری مدد کرنے کے لیے آ جائیں۔ پوری فلسطین آج یہ دعا کر رہی ہے، اور پوری امت مسلمہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور فلسطین والوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، ہماری
اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ ہماری مسجد اقصی کو حفاظت فرما۔